ارتھ سے یہاں پہ مراد ہے راکی باڈیز، اوکے، ناٹ آور ارتھ نیسیسریلی. ایک چیز یاد رکھیں، قرآن میں اللہ نے ارتھ کا ورڈ بھی یوز کیا اور دنیا کا ورڈ بھی یوز کیا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اوکے، تو یہ دنیا کی بات ہو رہی. ارتھ سے مراد سارے راکی پلانٹس. تو ہم نے ارتھ کو اور ہیونس کو حکم دیا کم ٹوگیدر ولنگلی اور انولنگلی. ابھی میں نے آپ کو فزکس بتائی ہے کہ دے کولیپسڈ انڈر دیئر اون گریوٹی، وہ اکٹھے ہو گئے، اوکے، ساری چیزیں. تو دے سیڈ وی ڈو کم ٹوگیدر ان ولنگ اوبیڈینس. تو انہوں نے کہا کہ یس، ہم ولنگ اوبیڈینس میں آتے ہیں، ہم آپ کا حکم مانتے ہیں. دین واٹ ہیپنڈ؟ سو اللہ جج دیم ایز 7 heavens. بڑا زبردست کانسیپٹ ہے یہ. کانسیپٹ میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اللہ رب العالمین کی انجینئرنگ کا احساس ہو، آپ کو پتہ لگے کہ اللہ کی کریشن ہے کیا. 7 آسمان بنائے one above the other. یہ تفسیر ہے، یہ ٹرانسلیشن نہیں ہے، تفسیر تبری ہے. In 2 days، 2 دنوں میں اللہ نے 7 آسمان بنائے. And revealed to each heaven its orders. وہاں پہ ان کا حکم نازل کیا ہر آسمان میں. اب وہ حکم سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ نے کیسے رن کرنا ہے سسٹم کو، because he is the God. And we adorned the lowest heaven with light and protection, such is the decree of the exalted, the knowledge. اور ہم نے سب سے نچلے آسمان کو مزین کیا لائٹ سے، سٹارز سے، ان چیزوں سے. اسی لیے میرا یہ بلیف ہے، یہ کسی اسکالر کا میں ویو آپ کو نہیں بتا رہا، یہ میرا بلیف ہے کہ کائنات کا جو اینڈ ہے، جو آبزرویبل یونیورس ہے، پہلا آسمان ہے. کیونکہ آبزرویبل یونیورس میں ستارے ہیں، لائٹ ہے، آل دیز تھنگز. اور اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. ہم نے مزین کیا ہے دنیا کے آسمان کو، کس سے؟ ستاروں سے. تو سٹارز جو ہے یہ یونیورس کے اینڈ تک ہے. نیبولا، سٹارز، پلسر، آل دیز تھنگز، انٹرسٹیلر میٹر. اب سوچ لیں اگر پہلا آسمان آبزرویبل یونیورس ہے تو باقی 7 آسمان کا کیا معاملہ ہے. نیکسٹ، موونگ آن.